بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام یا ابن الشبیب ان کنت باقیا للشیء فابک للحسین۔ سوگواران مظلوم کربلا، آزاداران سید الشہداء، جوانان حسینی، مسلمانان حسینی، ہم نے اتنی دیر ماتم کیا، وقت کے امام کو پرسہ دیا ہے، امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ ہم نے اتنی دیر ماتم کیا، اس ماں کو پرسہ دیا ہے جو کربلا میں ہر جنازے کے پاس گریہ کرتی رہی اور یہ کہہ کر گریہ کرتی رہی کہ تم جب گرے ہو تو میرا بیٹا حسین آیا ہے تمہیں بچانے کے لیے، تمہارا سر اپنے زانو پر میرے بیٹے حسین نے رکھا ہے، لیکن جب میرا بیٹا حسین زین سے زمین پر آئے گا تو کوئی نہیں ہوگا جو اس کا سر اپنے زانو پر رکھے، فقط ایک ماں ہوگی جو آواز دے رہی ہوگی، اے بیٹا آ، تیری ماں اپنی آغوش کو پھیلائے ہوئے ہے، اس ماں کی آغوش میں آ جا، اے بیٹا تیری ماں اپنی آغوش کو پھیلائے ہوئے ہے، اس امام کو رونے کے لیے آئے ہیں۔ میرا مولا کہتا ہے یا ابن الشبیب ان کنت باقیا فابک للحسین، اے شبیب کے بیٹے تمہیں اگر کسی چیز پر رونا آئے تو خبردار سوائے حسین کے کسی چیز پر مت رونا، میرے جد حسین پر رو لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس طرح ذبح کیا گیا ہے جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے گوسفند کو۔ اور اس کے بعد میرا مولا آگے وضاحت کرتا ہے، میرے مولا نے آواز دی کہ میرے بابا کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، مگر گوسفند کو بھی ذبح کے وقت قصاب پانی دے دیتا ہے، مگر ہائے میرے بابا کو ذبح کیا گیا جبکہ وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، میرے بابا کو ایک قطرہ آب بھی نہ ملا۔ میرا مولا سید سجاد اپنے بابا کی مظلومی کو یاد کر کے 35 سال تک گریہ کرتا رہا ہے، میرے بابا کو قتل کر دیا گیا، ہائے میرے بابا کو قتل کر دیا گیا۔ میرا مولا جب دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا تھا تو میرا مولا بیان کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتا تھا اور آواز دیتا تھا یا رسول اللہ، اے میرے جان، میرے بابا کو آپ کی امت نے بھوکا پیاسا مار ڈالا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہے، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا ان آوازوں کو اور بلند کرے۔ پروردگارہ جتنے افراد نے مصائب و فضائل میں حصہ لیا، ماتم میں حصہ لیا، ان کی تمام دلی آرزوؤں کو پورا کرے۔ کہتے ہیں کہ جب مصائب ہونا عورتیں اپنے بالوں کو پھیلا لیں، اپنے بالوں کو پھیلانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور آواز دیں، اے سکینہ کے چچا تجھے سکینہ کا واسطہ، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری دلی خواہشوں کو قبول کر لے۔ جب مصائب ہونا، جس کے بھی مصائب بیان ہو رہے ہوں، میرے مولا سید سجاد کے مصائب بیان ہوں گے نا، اس مصائب میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دینا، اے وقت کے امام تجھے سید سجاد کا واسطہ ہماری مشکلوں کو آسان کر دینا۔ اس پر اتنی مشکلیں پڑی جنہیں گنوایا جائے تو زمین و آسمان گریہ کرتا چلا جائے گا، اس پر اتنی مصیبتیں پڑی اگر بیان کیا جائے آنکھیں آنسو نہیں روئے گی، خون کے آنسو برساتی چلی جائیں گی۔ ہاں عزیزو جزاکم اللہ، بس 2 جملے سن لیں مصائب کے۔ میرا مولا سید سجاد اپنے بابا کو گریہ کرتا رہا، اس امام کو زہر دے دیا گیا، اس امام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ مختصر سا زہر دیا جاتا تھا، ہر امام کو تقریباً کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے۔
5-10 مرتبہ تک کی روایتیں ملتی ہے، تقریباً سبھی امام کو زہر دیا گیا۔ جانتے ہیں کیوں دیا گیا؟ تاکہ انہیں اذیت ہوتی رہے، وہ تڑپتی رہے، وہ امام تڑپتا رہے۔ اور کیوں تڑپے؟ اس لیے انہیں پتہ ہے جب کوئی امام تڑپے گا نا تو اس کی ماں فاطمہ گریا کرے گی، جب فاطمہ گریا کریں گی، فاطمہ تڑپیں گی تو فاطمہ کا بابا پیغمبر تڑپے گا۔ اس لیے ہر امام کو مختصر سا زہر دیا جاتا تھا اور تھوڑا تھوڑا کر کے انہیں مارا جاتا تھا۔ میرے امام کو مختصر سا زہر دیا گیا، امام بستر علالت پر آ گئے، تمام کے تمام افراد جمع ہو گئے، میرے مولا کو زہر دے دیا گیا ہے، میرے امام کو، میرے آقا کو زہر دے دیا گیا۔ سب کمر بستہ ہو گئے کہ جس نے زہر دیا ہے، زہر دیا ہے، ہم اب اسے چھوڑیں گے نہیں، اس سے انتقام لیں گے۔ ایک مرتبہ جب میرے مولا کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، اے مولا آپ کو زہر دیا گیا ہے، ہم اس کا انتقام لیں گے۔ میرے مولا نے کربلا کو یاد کیا، میرا مولا کربلا کو یاد کر کے گریا کرتا رہا۔ یہ انتقام کا وقت نہیں ہے، ہاں اگر رونا چاہتے ہو تو میرے جد کے مصائب پر گریا کرو، میرا جنازہ اٹھے گا، لوگ جنازے میں شریک ہو جائیں گے، مگر میرے بابا کا جنازہ نہیں اٹھا۔ ایک بیٹا موجود تھا، اپنے بابا کا جنازہ کیسے اٹھائے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں زنجیر، توقے خاردار گلے میں ہے۔ ایک مرتبہ جب گزارا گیا مجھے، میرا مولا کہتا ہے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، اے بیٹا سید سجاد، ارے کیا بات ہے، تمہارے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ آواز دی، اے پھوپھی اماں، ارے کیا بتائے، ان ظالموں نے اپنے کشتہائے نجد کو دفن کر دیا، مگر میرا بابا حسین جلتی رہتی پر لاشا۔ جزاکم اللہ۔ بس 2 جملے اور سن لیں عزیزوں، جزاکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ روح قفس عنصری سے میرے مولا کی پرواز کر گئی، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ کچھ جنازے ایسے ہیں جس کو غسل دینے والے چیخ مار کر روئے ہیں۔ ہاں عزیزوں، وہ چند جنازے، 3 یا 4 جنازے جس کو غسل دینے والے چیخ مار کر روئے ہیں۔ پہلا جنازہ شہزادی فاطمہ کا جنازہ تھا، جس کو میرا مولا علی غسل دیتے ہوئے چیخ مار کر رونے لگا۔ کسی نے سوال کیا، شاید فضہ نے سوال کیا، شیر دل انسان رویا نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے آواز دی، اے فضہ علی کیوں نہ گریا کرے؟ میں نے غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ میری نگاہ شہزادی کی پسلیوں پر پڑی، میں نے دیکھا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ دوسرا جنازہ جناب سکینہ کا جنازہ ہے۔ روایت نے لکھا جس وقت یہ بچی قید خانے میں گزر گئی، قید خانے میں گزر گئی، ایک روایت کے مطابق غسالہ کو بھیجا گیا، ایک روایت کے مطابق جناب زینب نے غسل کا اہتمام کیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب غسل کا اہتمام کرنے کے لیے جب برتن لے کر آئی نا، برتن سے پانی ڈالنا چاہا تو جناب سکینہ کے زخم نگاہوں کے سامنے آ گئے، برتن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ زینب کہتی ہے، اے بیٹا سید سجاد ذرا یہ بتا، ہم اسے غسل دے، اسی کپڑے میں غسل دے یا اس کے بدن سے کپڑے اتار دے؟ ایک مرتبہ میرا مولا سید سجاد کہتا ہے، اے پھوپھی اماں، اگر بدن سے کپڑے نکالے جائیں گے نا تو سکینہ کے جسم کی کھال کپڑوں کے ساتھ نکلتی چلی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آوازیں بلند ہے، بس 2 جملے اور سن لیں عزیزوں۔ ایک جنازہ، آخری جنازہ
روایت نے لکھا میرا مولا پانچواں امام میرے مولا سید سجاد کے جنازے کو غسل دے رہا تھا، اپنے ہاتھ میں برتن کو لیا، جیسے ہی پانی ڈالنے گیا ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے، میرے مولا کے گلے پہ خاردار توق کے نشان ہے، میرے مولا کے بازوؤں پہ نیل رسن کے نشان تھے۔ میرا مولا چیخ مار کر رونے لگا، آواز دی، ہائے میرے بابا کے گلے پہ کیسا توق تھا جو 35 سال زندہ رہنے کے بعد بھی میرے بابا کے گلے پہ اس توق کا نشان باقی تھا۔ ہائے میرے بابا کو کتنے کوڑے لگائے گئے، میرے بابا کے بازوؤں پہ کوڑے اور رسی کے نشان موجود۔ جزاکم اللہ۔ جنازہ تیار کیا گیا، قبر میں اتارا گیا، جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ بس آخری جملہ سن لے عزیزو، جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ امام گھر کو واپس آ رہے تھے، کسی نے آواز دی، اے مولا آپ کے بابا کی اونٹنی بڑی بے قرار ہے، بڑی بےتاب ہے، اے مولا کیا کیا جائے؟ امام نے آواز دی، اسے چھوڑ دو، وہ اپنے مقام پر پہنچ جائے گی۔ روایت نے لکھا جیسے ہی اس اونٹنی کو چھوڑا گیا، امام سجاد کی قبر پر آئی، سر پٹک پٹک کر اپنی جان دے گئی۔ کسی نے سوال کیا، اے مولا یہ تو فقط اونٹنی تھی۔ میرے مولا نے آواز دیا، تم یہ جانتے ہو یہ اونٹنی تھی، مگر تمہیں نہیں پتا یہ وہ اونٹنی تھی جس نے مولا سید سجاد کے تمام ظلم کو دیکھا ہے، کربلا میں وہ جنازے دیکھے، امام کی پشت پہ تازیانے دیکھے، شام و کوفے میں پتھر سے وار کیا گیا اسے دیکھا ہے۔ یہ اونٹنی آج آئی میرے بابا کی قبر پہ، ان کے مصائب پڑھتے پڑھتے روح سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون